نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء ریاست کا ایک اہم موضوع جو ہے وہ شہریت یعنی کہ سٹیزن شپ کا جو شہری کا تصور ہے وہ لازم و ملزوم ہے۔ ریاست کے شہری سے متعلق جو تصورات دیے جاتے ہیں ان میں وہ تصور ہے جو ہمیں گریک فلاسفر نے دیے، اور پھر وہ تصورات ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے چلے گئے، اور پھر آج کے ہم ریاست سے متعلق جو وہ سٹیزن شپ کے ایک پورے معنی اور مفہوم کے تحت جو ہے وہ اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کے جو جدید عہد کا سٹیزن شپ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر جا کر ہم اگر ایرسٹاٹل کی سوچ اور فکر کا اگر جائزہ لیں تو یقینی بات ہے کہ وہ اس اصول اور کی عکاسی نہیں کرتا کہ جو جدید عہد کے ہمیں سٹیزن شپ کے کانسیپٹ کی بنیاد ہم جس کو قرار دیتے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں، لیکن یہ وہ تصور بھی نہیں ہے کہ جس کو ہم پلیٹو کا کانسیپٹ کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر وہ آبادی کا جو تصور دیتا تھا وہ صرف ان لوگوں کو تصور دیتا تھا جو ہمیں ریاست کے اندر حکومت کا جو شرکت کا حقدار۔ لیکن یہاں پر جا کر جو ایرسٹاٹل کا جو کانسیپٹ آف دا سٹیزن شپ وہاں پر جا کر وہ دو طرح سے ذکر کرتا ہے کہ ہو شوڈ بی دا citizen of the state and who should not be the citizen of the state, why that should be the citizen of the state, why that community should not be the citizen of the state۔ تو اس طرح کہتے ہیں وہ ان کے دلیل بھی تلاش کرتا ہے کہ کن کو شہریت دی جانی چاہیے، یا تو بیسک چیز وہ جو کہتا ہے وہ اس کے اندر کہتا ہے کہ ریاست کا جو سٹیزن بننے کا حق ہے وہ صرف ان لوگوں کو دیا جانا چاہیے، یا اس کے نزدیک جو کہ گریک فلاسفی تھی اور گریک سٹی اسٹیٹ ہے وہاں پر سٹیزن کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ریاست کے امور کو چلانا، ریاست کے اندر قانون سازی اور انصاف کے تمام پہلوؤں کے اندر شرکت کرنا۔ تو اس طرح ایک ڈائریکٹ ڈیموکریسی کے اندر جو شہری کا کانسیپٹ ہوتا تھا وہ دراصل حکومت کو چلانے کا یا نظم و نسق کو چلانے کا یا حکومتی اختیارات کو استعمال کرنے کا جو حق حاصل کرنا ہوتا تھا۔ تو اس طرح کہتے ہیں وہاں پر جا کر اس نے سٹیزن شپ کا جو ایک کانسیپٹ دیا وہ اس بنیاد پہ دیا کہ ریاست کا شہری سے ان لوگوں کو قرار دیا جانا چاہیے those who have the ownership of properties or anything else، کہ جہاں پر وہ ملکیت کا ایک زاویہ جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اب یہاں پر جا کر جو بنیاد بنانا ہے کہ اس کے نزدیک جب ایک فرد کسی اونرشپ کو حاصل کر لیتا ہے، ملکیت کو حاصل کر لیتا ہے، تو اس ملکیت کی وجہ سے وہ اس تمام پہلوؤں کو مثبت بنانے کی کوشش کرتا ہے جس کے نتیجے کے اندر اس کی ملکیت کو جو ہے تحفظ حاصل ہے، جس کے اندر کی ملکیت جو ہے وہ نشو نما پائے۔ تو اس لیے اس کے اپنے ذاتی مفادات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو پوزیشن ہے وہ انڈر سیف کسٹڈی ہے۔ تو دیکھیں جن لوگوں کے پاس جائیداد ہوتی ہے یا ملکیت ہوتی ہے وہ پھر اپنے ریاست کے اندر کسی ایسی سرگرمی کو پروان نہیں چڑھنے دیتے، یا کسی ایسے عمل کا حصہ نہیں بنتے، یا عمل کا کسی کو پسندیدہ نہیں قرار دیتے کہ جس کے نتیجے کے ایک ایسا ماحول کریٹ ہو سکے جہاں پر اس کی آنرشپ جو ہے، جو اس کی ملکیت کا کوئی معنی و مفہوم ہے وہ کمزور پڑتا ہے، بلکہ اس کی اہمیت جو ہے وہ ایک ایسے نظام کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے ریاست کے اندر جس کے اندر وہ ایک مستحکم نظام چاہتا ہے جہاں پر اس کی ملکیت کی نشو نما ہو سکے۔ تو اس طرح کہتے ہیں جو پراپرٹیز ہے یہ آپ کو وہ احساس دیتی ہے کہ جس سے آپ کے اندر اس کا تحفظ کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہ ان لوگوں کو حاصل ہونا چاہیے سٹیزن شپ کا رائٹ جن کے پاس ایک اونرشپ کا جو ہے وہ کانسیپٹ جو ہے وہ پائے۔ اسی طرح وہ جہاں کر وہاں جا کر جو تصور دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ غلاموں کو جو ہے وہ شہری نہیں دیا جانا چاہیے۔ پھر وہ اسی طرح کہتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ انتہائی متوسط طبقے کے مزدور طبقہ ہے ان کو جو ہے وہ سٹیزن شپ کا حصہ نہیں دیا۔ اس کی جو بنیادی وہ ریزن اور لاجک جو ہمیں دیتا ہوا نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے حالات و واقعات کا اتنا شکار ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی سوچ اور فکر جو ہے وہ شکستہ خوردہ ہو چکی ہوتی ہے۔ اس طرح وہ اپنے حالات و واقعات کا جو ہے اس کے اندر اپنی سروائیول کی جنگ جو وہ لڑ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر سوچ اور فکر کے اندر وہ شعور بلند اور پیدا نہیں ہوتا جس کے اندر وہ حکومتی معاملات کو سمجھ سکے، اس کے لیے اپنا کوئی فیصلہ دے سکے یا رائے دے سکے۔ اس طرح ایسے لوگ چونکہ اپنے مسائل کی وجہ سے اپنی ذہنی تخلیقی قوتوں سے محروم ہوتے ہیں، اور یہی وہ عمل جو ہے وہ اس متعلق دیتا ہے جن کو مزدور طبقہ ہم کہتے ہیں۔ تو ایسا کہتے ہیں کہ وہ جو کسی ریاست کا جو ہے وہ کمزور ترین طبقہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں وہ طبقے جن کے اندر جو ہے وہ اپنے حالات و واقعات کا مقابلہ کرنے کے نتیجے کے اندر اپنی وجود کو قائم رکھنا مشکل ہو، اور جن کے اندر وہ حالات و واقعات کے جبر کی وجہ سے ان کی شخصیت جو ہے وہ تکمیل ممکن نہ ہو، یا جو اپنے حالات و واقعات کے جبر کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ
کسی سوچ اور فکر کو اختیار کرنے کے لیے مواقع حاصل کرنے میں ناکام رہے تو پھر وہ کسی سوچ اور فکر کے عمل کا حصہ بھی نہیں بننا چاہیے، کیونکہ ایسی نتیجے کے اندر ایک پس سوچ جو ہے وہ ایک بہتر سوچ کے اوپر غالب آ جائے گی، اور ملک کا نظم و نسق جو ہے وہ پھر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا کہ جو ایک سوچ اور فکر کی عکاسی کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ایسا کہتے ہیں کہ ملک کا نظم و نسق کو چلانے کے لیے اور بہتر سے بہتر بنانے کے لیے یقینی بات ہے کہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ملک کا نظم و نسق کے متعلق جو ہے وہ بہترین حالات و واقعات کا ادراک کر سکے، ان کا انالیسس کر سکے، ان کا تجزیہ کر سکے اور ان سے متعلق فیصلہ، اور چونکہ اس کے نزدیک یہ عمل جو ہے صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جو ریاست کے مفادات کو اپنے مفادات کے تحفظ کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو اس لیے اس نے اونرشپ کی ایک کنڈیشن لگا دی، اور وہ طبقے کہ جن کی اونرشپ کا کوئی معنی و مفہوم نہیں ہوتا، وہ حالات و واقعات کا خود شکار ہوتے ہیں، اس لیے وہ حالات و واقعات کو بہتر بنانے کا کوئی راستہ بھی جو ہے وہ تجویز نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں یہاں پر جو سٹیزن شپ کا وہ کانسیپٹ ہمیں نظر نہیں آتا کہ جہاں پر بائی برتھ آج کا کانسیپٹ ہے، یا سٹیزن شپ کو حاصل کرنے کے مختلف طریقے جو رائج ہیں، سکونت کا طریقہ ہے یا کاروبار کا طریقہ ہے یا ملکیت کا طریقہ ہے یا ریزیڈنس ایک طویل رہنے کا، تو جدید دور کے اندر ریاست کے اندر جو سٹیزن شپ کا کانسیپٹ ہے وہ بھی اسی طرح بھی نہیں ہے کہ ملکیت کا کوئی کانسیپٹ ہو تو تب آج تو ریاست کے اندر رہنے والا ہر فرد جو پیدائشی طور پر پیدا اس کا رکن بن جاتا ہے، پھر دیگر ماخذ بھی ہیں جس کے ذریعے رکنیت حاصل کرتا ہے۔ البتہ ہم اس نظر کے جو اس گریک سٹی اسٹیٹ کے جو تقاضے تھے، اس تقاضوں کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کا تصور تھا دیٹ واز این آئیڈیل کانسیپٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔